امریکی سینٹ میں یہ جو قرارداد آئی ہے ٹرمپ صاحب کے حوالے سے، یہ تو ابھی ہفتہ ڈیڑھ پہلے منظور ہوتے ہوتے رہ گئی تھی. یعنی اتنی سپیڈ سے وہاں پر مائنڈ سیٹ لوگوں کا چینج ہو رہا ہے کہ محض اتنے قلیل وقت میں دوبارہ یہ پیش ہوتی ہے اور 47 کے بجائے 50 کے مقابلے میں یہ پاس ہو جاتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ اس لیے لگا لیں اندازہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی پاپولیرٹی کی فاسٹ طریقے سے ڈکریز ہو رہی ہے، اور دس از ویری پازیٹیو، کیونکہ جیسے بھی ان کو اب لڑائی کے لیے بھی 62 ڈیز گزر چکے ہیں، تو ہی ہیز ٹو گو تھرو کانگریس اینڈ سینٹ فار گیٹنگ فار اگین گوئنگ فار ایران. تو یہ بہت بڑا دھچکا ہے، اور اس کی وجہ سے اگر ان کی پاورز کم ہو جاتی ہیں دیٹ مین کہ ہی ول ہیو ٹو گو ٹو سینٹ، کانگریس اور سینٹ میں اپروول کے لیے بفور ہی ٹیک اینی ڈیسیژن ٹو گو فار اگین وار ان ایران. ایک تو یہ. سیکنڈ یہ دیکھیں اس وقت امریکن، خاص طور پہ امریکن پبلک، وہاں پر جو انفلیشن ہے، گیس اور پیٹرول پرائز جو بڑھ گئی ہے، دے آر ویری سینسیٹیو دیز تھنگس، اور وہاں دن بدن بڑھ رہی ہے. اس کے ساتھ آپ نے سینٹ اور آپ نے کانگریس کو دیکھ لیا، نہ نیٹو انٹرسٹیڈ ہے لڑائی کے اندر، دے نو کے سے بہت زیادہ اکنامک اور انرجی کرائسس ہوں گے. پھر آپ کے سامنے جو آپ کی یونین کی بھی یہی ہے، مڈل ایسٹ تو ٹوٹلی آپ کے سامنے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ آپ کے سامنے کہ یہ سعودی عربیہ نے، قطر نے اور یوئی نے کہ جی آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے بوخر کریں اور لیٹ فائنڈ سم وے آؤٹ کے اس کو روکا جائے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو اناؤنس بھی کر دیا. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے چائنا بھی نہیں چاہتا. چائنا کو پہلے ہی 60-70 دن ہو گئے ہیں آپ نے ایران کا بلاکٹ کیا ہوا ہے، اسٹریٹ آف ہارمز پر ہوتا ہوا. پہلے وینزویلا چوائل لیتے تھے، وہ بھی ختم ہو گیا. ایران 80% دیتا تھا، وہاں چاپ ہو گیا. اب سعودی عربیہ اور قطر گیس آئل دیتا تھا، وہاں پر ان کو ریسٹرکشن لگ گئی. تو دے آر ان ڈیفیکلٹ ٹائم بٹ دے ڈونٹ اسپیک آؤٹ. ان کے پاس اپنے ریزرو اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ مینیج کر لیتے ہیں، بٹ دیر از اے لمٹ. اس کے اندر مڈل ایسٹ کنٹریز کو بہت پرابلم ہے. دیکھیں وہاں پر ہر چیز فروزن آتی ہے، وہاں پر فوڈ سیکورٹی ایشوز ہو گئے ہیں. ویجیٹیبل ہے، فروٹ ہے، مٹن ہے، بیف ہے، ہر چیز جو آتی ہے وہ ان کے پاس وہاں سے فروزن آتی ہے. بہت ساری رکی ہوئی ہے، وہاں بھی کرائسس ہو رہے ہیں. یہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں دیکھ لیں، یہاں بھی اکنامک کرائسس ہیں. پیٹرول ڈیزل کی پرائز دیکھنے کہاں جاتی ہے، انڈسٹریل پرابلم کیا ہو رہی ہیں، الیکٹریسٹی چارجز بڑھ رہے ہیں. سو وار از ناٹ سوٹنگ ٹو دا ہول ورلڈ. امریکہ کو بھی سوٹ نہیں کر رہی ہے. تو ڈو یو تھنک امریکن پریزیڈنٹ کین گو الون انیشیٹو کے اوپر، اسرائیل کے کہنے کے اوپر وہ جائے اور جا کے ایران پہ دوبارہ حملہ کر دے؟ اس کی بھی آؤٹ کم میں نہیں پتا کہ پچھلے 50 دن میں کیا کر لیا. خود دے اچیو دا ٹارگیٹس نہیں اچیو کر سکے، نہ وہ ان کے نیوکلیر کیپبلٹی ختم کر سکے، نہ میزائل کیپیسٹی ختم کر سکے، نہ رجیم چینج کر سکے، نہ اسٹریٹ آف ہارمز کھول سکے. تو آپ کہتے ہیں جی ہم نے شکست دے دی اور آپ اکثر ایک جھنڈے کھڑے ہیں، شکست تسلیم کریں دین ول ٹاک. ایسی باتیں کرنے کی بات نہیں بنتی. You have to create conducive friendly environment. اگر آپ پوسٹرنگ کر رہے ہیں، مسل پریکٹنگ کر رہے ہیں، یہ پریکٹس کر رہے ہیں، یہ باتیں تو ٹھیک ہے یہ ہوتی ہیں، لیکن پھر آپ اس کے بعد ایک تھریٹ کرتے ہیں کہ جی میں 1 گھنٹہ پیچھے رہ گیا تھا لڑائی کے لیے طے کرنے کے لیے. بات یہ ہے کہ آپ کو میچورٹی شو کرنی ہے. پریزیڈنٹ آف سپر پاور، تو آپ اپنی پاپولیرٹی کے ساتھ امریکہ کی اپنی ریپوٹیشن کو بھی اسٹیج پہ کر دیں.